الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز فحش سے اور منکرات سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ عبادت ایسی عبادت ہے جس کی ادا کرنے سے ایک انسان گناہوں سے اور برائیوں سے باز آ جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 5 نمازوں کا پابند ہوتا ہے، تہجد گزار بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مختلف قسم کے گناہوں میں اور برائیوں میں ملوث نظر آتا ہے۔ اب ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ نماز گناہ، برائی اور فحش اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم یہ گناہ اور برائیوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ تو جو آدمی نماز کا پابند ہو اور گناہوں میں اور برائیوں میں ملوث نظر آئے تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس کی نماز کو شرف قبولیت عطا نہیں فرمایا۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو انجام دے گا، یقیناً اس کی وہ نماز اس کو گناہ اور برائی سے ضرور روکے گی۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، تو وہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہتے تھے۔ جیسے کہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کسی کام پر لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایک چور اور ایک ڈاکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور آج مکہ میں نقب زنی کرو، اور تمہارے وہ ساتھی جو مکہ میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور انہیں چھڑا کر کے لاؤ۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو دور جاہلیت میں ایک عناق نامی عورت سے ان کو عشق تھا۔ وہ عورت بھی اتفاق سے اس رات ادھر نکلی ہوئی تھی۔ جب ابو مرثد کو اس نے دیکھا تو پہچان لیا، بھاگتے ہوئے آپ کے قریب آئی۔ جب ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھا تو کہا کہ بیوی تم اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھو، کیونکہ میرے ان ہاتھوں نے نبی کے ہاتھ کو چھوا ہے۔ میں نے اخلاص محبت کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھی، لہٰذا میرے یہ ہاتھ اب گناہ کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ اس عورت نے آپ کو بہت سمجھایا اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ واقعی میں یہ وہ ابو مرثد نہیں ہے جو میرا ابو مرثد تھا، یقیناً اس کی دنیا بدل چکی ہے، لہٰذا اس نے شور مچانا شروع کیا کہ رات کی تاریکی میں ایک مسلمان میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کو دوڑایا، یہاں تک کہ آپ ایک غار کے اندر چھپ کر کے اپنی جان بچائی، اور کہا کہ لوگ تلاشتے ہوئے غار تک کے پہنچ گئے، اور ایک بدبخت تو اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا، اس کے چھینٹے میرے اوپر گر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا، وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اور پھر ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باہر نکلے اور اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی تھی، لیکن اس نماز نے آپ کو گناہ کا بھرپور موقع ملا، لیکن آپ کو گناہ سے، برائی سے روکے رکھی۔ تو اگر ہم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیں گے تو اس کے اچھے اثرات ہماری زندگی میں رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور ہم گناہ اور برائی اور دیگر حرام کاموں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدق دل کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں اپنی ہر عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔